خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان۔ شادی کے اگلے دن ہی میرے ہاتھ میں طلاق نامہ دے دیا گیا۔ کیا قصور تھا میرا؟ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ سب کی دعا کے ساتھ میں ٹھیک ہوں۔ جیسے ہی اسکول سے میں فارغ ہوئی تو کالج کا زمانہ آ گیا اور میں بہت زیادہ خوش تھی کہ اب میں کالج جایا کروں گی۔ بچپن سے اب تک میں کبھی فیل نہیں ہوئی تھی اور ٹاپر ہی بن کے رہی تھی۔ میری ٹیچروں کا مجھ پر بہت دل تھا، وہ کہتی تھی آگے پڑھو اور بڑھو۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میں آگے پڑھوں اور کالج جاؤں، لیکن اس کے لیے میرے ماں باپ تیار نہیں تھے۔ میں نے بہت منتیں کری، ہاتھ پیر جوڑ کے کالج میں میرا ایڈمیشن لیا۔ میرے بھائیوں نے بھی منع کر دیا تھا اور ماں باپ نے بھی منع کر دیا تھا، لیکن جب میں روئی اور پریشان ہوئی تو میرے گھر والوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کالج جانا لیکن ہماری عزت کا خیال رکھنا۔ میرے اچھے کالج کے اندر ایڈمیشن ہوا جہاں پر بوائز اور گرلز سب ساتھ میں پڑھا کرتے تھے۔ میں نے بہت چاہا تھا کہ صرف گرلز کے اندر مجھے ڈال دیا جائے تاکہ میں اچھے طریقے سے پڑھ لوں، لیکن میرا ایڈمیشن نہیں ہو پایا تھا، وہاں پر سیٹیں فل ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اس کالج کے اندر ایڈمیشن لینا پڑا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ میری زندگی کا یہاں کا سفر اور کہاں جا کر ختم ہوگا۔ بس میں روز کالج جایا کرتی اور اپنے حجاب کے اندر جایا کرتی، پردے سے جایا کرتی، لیکن کچھ اس طریقے کے وہاں کے لڑکے تھے جو ہمیں بہت پریشان کرا کرتے تھے۔ کبھی پیچھے سے دوپٹہ کھینچ لینا، تو کبھی نوز کھینچ لینا، تو کبھی برقع ہی کھینچ لینا۔ سبھی لڑکے اس طریقے سے کرتے تھے، میں نظر انداز کر دیا کرتی۔ اور ایک دن جب نظر انداز کرتے کرتے میں تھک گئی تو ایک لڑکے نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر رکھا تھا۔ میں نے اٹھا کر کے اس کے ایک تھپڑ مار دیا منہ کے اوپر اور اس سے کہا کہ پردے کا لحاظ کرا کرو۔ اس تھپڑ مارنے کے بعد میں اس لڑکے نے میرا جینا حرام کر دیا۔ اسے پتہ نہیں کس طریقے سے میرے نمبر مل گئے، اس نے کالج میں سے لیے، میں نے جبکہ کسی کو اپنا نمبر نہیں دے رکھا تھا۔ وہ بار بار فون کرا کرتا، کالج میں بھی پریشان کرتا، کبھی نوٹس کے بہانے سے بکس دیتا اور میم کے سامنے اس میں پرچہ رکھ دیتا اور اس کے اندر اس طریقے سے لکھا کرتا جیسے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ میں بہت پریشان تھی، میں نے میم سے بھی کئی بار کہا، میری شکایتیں آنے لگی، مجھ سے لوگ بچنے لگے، مجھ سے لڑکیاں بچنے لگی اور کچھ لڑکے لڑکیاں میری مذاق اڑانے لگی۔ گھر پہ میں بتا نہیں سکتی تھی، اگر گھر پہ بتاؤں گی تو پھر میرا کالج جانا بند ہو جائے گا، اور اگر نہیں بتاتی ہوں تو یہ لڑکا مجھے جینے نہیں دے رہا تھا۔ اس لڑکے نے سب کے سامنے کہا تھا نہ جینے دوں گا نہ مرنے دوں گا، اور ایک دن اس تھپڑ کا بدلہ ضرور لوں گا۔ بس اس طریقے سے وقت گزرتا رہا، میں کبھی جایا کرتی کبھی نہیں جاتی، اور سہیلیوں سے اپنی جتنی بھی ہیں نوٹس لے لیتی اور بنا لیا کرتی۔ بس اس طریقے سے وقت جاتا رہا اور میری پڑھائی مکمل ہونے لگی۔ جب میرا لاسٹ ایئر تھا نا تو اس نے مجھے بہت پریشان کرا اور میں گھر پر آ کر بہت رویا کرتی، لیکن چھپ چھپ کے روتی، کسی کو یہ ظاہر نہ ہونے دیتی، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ امی ابا میرا کالج بند کرا دیں گے، کیونکہ ابا کو بالکل بھی پسند نہیں تھا میرا کالج جانا۔ امی نے بھی بڑی مشکلوں سے میری ایگزام کے لیے حامی بھری تھی اور کہا تھا کہ دیکھ لو عزت ہے اس کے اندر۔ میں چپ چاپ رہی اور بس اس طریقے سے وقت گزرا۔ جیسے تیسے میں نے اپنے پیپر دے دیے۔ پیپر ہونے کے بعد میں آگے اور پڑھنا چاہتی تھی، لیکن گھر والوں نے سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ اب آگے اور نہیں پڑھ سکتی۔ میں چپ چپ رہنے لگی کیونکہ اس کے کال آیا کرتے۔ میں کبھی کبھی ریچارج بھی نہیں کراتی اور یہ کہہ دیتی کہ بس ریچارج مت کراؤ امی، اب تو میری پڑھائی بھی مکمل ہو گئی ہے۔ لیکن گھر والے کہتے کہ اب تم چپ چاپ بیٹھی رہتی ہو، تھوڑا بہت فون یوز کر لیا کرو۔ میں انہیں کس طریقے سے بتاؤں کہ یہ فون میری زندگی کا جنجال بن گیا ہے۔ اسے میں سوئچ آف کر کے رکھتی تو میری کزنس کہتی کہ تمہارا تو جب دیکھو فون سوئچ آف رہتا ہے۔ اس پر سے میرے گھر والوں کو شک ہونے لگا کہ آخر فون سوئچ آف کیوں رہتا ہے۔ میری امی نے بڑی تعجب سے کہا کہ تم فون سوئچ آف کیوں رکھتی ہو؟ تو میں نے کہا کہ ایسے ہی بس کبھی کبھی کھول لیتی ہوں، کبھی کسی فرینڈ سے بات کرنی ہو تو اس لیے کھول لیتی ہوں۔ میری ہکلاہٹ سے وہ سمجھ گئی، انہوں نے کہا اپنا فون مجھے دو۔
میں نے ڈرتے ہوئے انہیں اپنا فون دے دیا، لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اگر میں اس دن کاش امی کو سب کچھ بتا دیتی تو میری زندگی ایسے حرام نہ ہوتی۔ میں نے سوچا کبھی امی میرے اوپر شک کرے۔ ویسے بھی لڑکیوں کے اوپر کوئی بھی بھروسہ نہیں کرتا، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کالج میں یہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہر کوئی ایک جیسا بھی نہیں ہوتا۔ کسی کا من پڑھائی میں لگتا ہے تو کسی کا کسی اور چیز میں۔ میں نے تو ہمیشہ کتابوں کو اپنی سہیلی، اپنا دوست بنایا تھا، اتنا اول پڑھنے والی کہ آگے کی پڑھائی رکا دی گئی، اور بس پھر امی نے کہا کہ تمہاری شادی کی تیاریاں شروع کرتے ہیں، لڑکا وغیرہ دیکھیں گے، بس شادی کر دیں گے، کوئی لڑکا پسند ہو تو ہمیں بتاؤ۔ میں نے امی سے کہا نہیں امی، مجھے کوئی پسند نہیں ہے، جہاں تم کہو گی وہیں بسم اللہ کر دینا۔ اس بات پہ امی چپ ہو گئی، لیکن اچانک ایک دن اس لڑکے کا فون امی کے فون پر آ گیا جو امی نے میرا فون لے رکھا تھا۔ جیسے ہی امی نے اس سے بات کری تو اس نے پتہ نہیں امی سے میرے بارے میں کیا کیا کہا، اور بس امی کا موڈ وہیں سے خراب ہو گیا۔ امی نے آنن فانن میں ہی ابا سے بات کری کہ جیسے تیسا ہو رشتہ دیکھو اور بس اسے چلتا کرو، کہیں ہماری عزت داؤں پہ نہ آ جائے۔ ابا بھی خاموش تھے۔ ابا نے بھی کہا کہ میں نے تو پہلے ہی منع کرا تھا کہ لڑکی ذاتی سے آگے پڑھا کے کیا کریں گے، لیکن تم نہیں مانی، اب تو اس کا انجام۔ اسی بیچ میں ایک اچھا رشتہ آیا۔ جو رشتہ آیا تھا وہ بہت امیر گھرانے سے آیا تھا۔ جب امی کو یہ بات کا پتہ چلا تو امی نے کہا بہت اچھا رشتہ ہے، بس بسم اللہ کر دیتے ہیں۔ نہ مجھ سے پوچھا، نہ میں نے انہیں کچھ کہا۔ ابا نے ایک بار کہا بھی کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو یہاں پر ہاں کر دے۔ میں نے کہا ابا آپ کی مرضی، جہاں کہو گے وہیں بسم اللہ کر لوں گی۔ بس اس کے بعد میں انہوں نے نہ مجھ سے کچھ پوچھا، نہ میں نے انہیں کچھ کہا۔ دونوں طرف سے شادیوں کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ امی ہر ایک چیز لا کر کے رکھ رہی تھی تاکہ مجھے وہاں پر پریشانی نہ ہو اور لڑکے والے خوش رہیں۔ ہر اچھے سے اچھے کپڑے، ہر اچھی سے اچھی چیز لڑکے کے لیے لائی گئی۔ جیسے کہ آج کل لڑکوں کے لیے چلتا ہے کہ بائک بھی اچھی ہونی چاہیے، تو امی نے کہا نہیں بائک نہیں دیں گے، 4 ویلر دیں گے۔ ابا نے کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، اور بھی لڑکیاں ہیں سوچ لو۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، ہم اسے 4 ویلر دیں گے، اللہ نہ کرے کبھی کوئی بات ہوئی تو کم سے کم وہ دبے تو رہیں گے۔ لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی، لڑکے والے کبھی نہیں دبتے۔ ہمارے یہاں سے بھی اچھی تیاری شروع ہوئی، ان کے گھر سے بھی آتے تھے، اور میرے لیے جب بھی کچھ آتے وہ تو کچھ نہ کچھ مہنگی سے مہنگی چیز لاتے، اور میری بہنیں، گھر والے سارے رش کرتے میری قسمت پر۔ میں بھی بہت خوش تھی۔ میں نے لڑکے کا دیکھا بھی نہیں تھا۔ امی نے کہا بھی کہ میں لڑکے کی تصویر منگا لیتی ہوں، اسے تم دیکھ لو، ہم نے تو دیکھ لیا ہے، لڑکا بہت اچھا ہے، ان کے ماں باپ بھی بہت اچھے ہیں۔ میں نے کہا نہیں امی آپ نے دیکھ لیا ہے، بس وہی ٹھیک ہے۔ میں نے اگر ایک بار اس لڑکی کی تصویر دیکھ لی ہوتی کاش، تو میری زندگی خراب نہ ہوتی۔ یہاں میری دوسری غلطی تھی، کبھی بھی لڑکے یا لڑکی کی تصویر ضرور دیکھ لینی چاہیے۔ خیر وقت کے ساتھ ساتھ وقت گزر گیا اور بہت جلدی میں میری شادی ہوئی۔ مجھے خود کو یقین نہیں آ رہا تھا اپنی قسمت پہ، جب میں جا کر وہاں پر اتری اور ڈولی سے میں نے وہ بڑا سا عالیشان گھر دیکھا۔ میں دیکھتی کہ دیکھتی رہ گئی کہ اللہ میری قسمت اتنی اچھی لکھی تو نے کہ اتنا بڑا گھر، نوکر چاکر، گاڑیاں آس پاس میں، ہر طرف ایسا لگ رہا تھا جیسے شہزادی کو استقبال کیا جا رہا ہو۔ اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہوئے ساری رسموں کو ادا کر کے میں اپنے کمرے میں گئی۔ جب میں کمرے میں گئی، پھولوں سے بھرا مہکا ہوا کمرہ تھا، اور ایسا لگ رہا تھا ہر خاص انتظامات کیا گیا ہو۔ خیر رات ہوئی، میرا دولہا آیا۔ میں نے پہلی بار اپنے دولہے کو نظر اٹھا کر کے دیکھا تو میں دیکھتی رہ گئی۔ وہ شخص میرے سامنے بیٹھا تھا جس کے میں نے تھپڑ مارا تھا، وہ لڑکا میرے سامنے بیٹھا تھا جس نے میرا جناح حرام کر رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی بجائے نفرت تھی، اور وہ مجھے نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ منہ دکھائی میں اس نے میرے منہ کے اوپر ایک زوردار تھپڑ مارا اور میں چکرا گئی۔ کہا یہ اس دن کا حساب ہے جس دن تم نے سب کے سامنے میرے منہ پہ تھپڑ مارا تھا، آج سود سمیت دے رہا ہوں۔ میں نے کہا تم نے تو مجھ سے شادی کری، اب تم میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا اس کا جواب بھی تمہیں کل دے دوں گا۔ یہ کہہ کر کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن صبح میں ولیمہ تھا۔ میں صبح اٹھی، رات بھر نیند تو نہیں آئی تھی، لیکن جب میری تھوڑی بہت آنکھ لگی، صبح میں اٹھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ میں کہاں آ گئی، اور وہی خوفناک منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا کہ رات اس نے کس طریقے سے میرے ساتھ بدتمیزی کری تھی، کیسے میرے منہ پہ تھپڑ مار کے روم سے باہر نکل گیا تھا، اور یہ کہہ کے گیا تھا کہ کل تمہیں اس کا سوال کا جواب ملے گا۔
میں سوچ رہی تھی اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ رونا بھی بہت آ رہا تھا اور اپنی قسمت پہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کیا لکھا تھا اور کیا ہوا۔ اگلے دن ولیمہ تھا، ولیمہ ہوا، بہت دھوم دھام سے ولیمہ ہوا ہمارے یہاں پر۔ مجھے بہت سجایا گیا، اسٹیج پہ بٹھایا گیا، باقاعدہ سب کے بیچ کے اندر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اور جب ولیمہ پورا ہو چکا تھا، شام میں رخصتی کا ٹائم آیا تو ایک پرچہ وہ میرے پاس لے کر آیا اور اس پہ 3 بول لکھے تھے، طلاق طلاق طلاق۔ اور اس کے ساتھ میں اس نے وہ پرچہ دے کر یہ 3 لفظ ادا کرے اور کہا آج میرا حساب پورا ہو گیا۔ میری امی، میرے گھر والے سب منہ دیکھتے رہ گئے کہ کل تو شادی ہوئی تھی، آج اس نے یہ کیا کرا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی یہ وہی ہے جس نے یہ فون کے اندر آپ کو الٹا سیدھا کہا تھا۔ امی نے کہا ایک بار مجھے بتا تو دیتی۔ میں نے کہا امی مجھے بھی نہیں پتہ تھا، لیکن ہاں میں نے آپ کے ڈر کی وجہ سے نہیں بتایا تھا، مجھے نہیں پتہ یہ میری زندگی کے ساتھ کھیلے گا اور اس طریقے سے میرے ساتھ بدلہ لے گا۔ میرے پاپا کو وہیں پر چکر آ گئے، میری امی بھی منہ دیکھتی رہ گئی، سارے رشتہ داروں میں مذاق بن گئی۔ اس ٹائم اس نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ تو نے پورے کالج کے سامنے تھپڑ مارا تھا، آج تیرے پورے خاندان کے سامنے میں نے تجھے رسوا کر دیا، تجھے چھوا بھی نہیں رات میں اور تیرے ماتھے پہ داغ بھی لگا دیا، پوری زندگی اس داغ کے ساتھ تو جیے گی۔ یہ تھا میرا انتقام اور یہ تھا میرا بدلہ۔ کیا کوئی اس طریقے سے بھی کر سکتا ہے؟ کیا اس کے دل کے اندر خوف خدا ذرا بھی نہیں تھا؟ میری امی مجھے وہاں پر سے لے کر کے گھر آ گئی، ہم سب روتے بلکتے گھر آئے۔ گھر آنے کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ خواب ہے یا حقیقت، پر مجھے محسوس ہوا جب لوگوں کی باتیں میرے کان میں آئی کہ یہ حقیقت ہے۔ بڑے پردے میں رہا کرتی تھی، بڑی نازوں سے پلی ہوئی تھی، بہت یہ دکھایا کرتی تھی کہ میں پاک دامن ہوں، یہ کرا کیونکہ اس نے سب کے بیچ میں مجھے رسوا کرا۔ وہ الزام اس نے مجھے لگائے جو میں نے اس کے ساتھ کرے بھی نہیں تھے۔ اسی لیے نا جب بھی آپ کالج جائیں یا اسکول کے اندر ان ساری چیزوں سے بچیں۔ میری زندگی تو برباد ہو گئی، نہ میرا دوسرا نکاح ہوا ہے، نہ میں کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ایک ہی رات کی دلہن بن کے میں رہ گئی۔ وہ ایک رات کی دلہن آدھی ادھوری جس کی زندگی نہ شروع ہوئی نہ ختم، اور پتہ نہیں آگے کیا انجام ہوگا۔ اس نے تو مجھے گھر سے بھیج دیا، پر اب میں کہاں جاؤں؟ ماں باپ کی چھاتی پر کب تک بیٹھی رہوں گی؟ ہر کوئی یہی کہتا ہے، منحوس میرا نام رکھا گیا ہے۔ زندگی میں اتنے اچھی طریقے سے گزاری، آخر میں مجھے کیا ملا؟